بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے، اور راولپنڈی سے کچھ تازہ ترین اطلاعات ہیں انتہائی اہم نوعیت کی، کیونکہ پاکستان کی سیاسی صورتحال، سیکورٹی کی سچویشن تیزی سے بدل رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا، بار بار بتا رہا ہوں کہ مقابلہ سخت ہے اور وقت کم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عید سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان ایک اہم ترین مقدمے کا فیصلہ سنانا چاہ رہی ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو روکا جا رہا ہے، اور مختلف منفی نوعیت کے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ 7 رکنی لارجر بینچ مقدمے کی سماعت کر رہا ہے فوجی عدالتوں میں سیولینس ٹرائل کے خلاف، اور اس میں بہت ہی ممتاز قانون دان جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں پیٹیشنز لے کے۔ یہ معاملہ صرف بہت ہی حساس نوعیت کا بھی ہے، اور پاکستان میں بنیادی طور پہ بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے ہے، اور اگر یہ کام ایک دفعہ فوجی عدالتوں میں سیولینز کے خلاف ٹرائل شروع ہو گیا تو اس کا مطلب ہے یہ گیٹ وے جو ہے وہ مستقل ایک ہو جائے گا، راستہ کھل جائے گا، اور پھر پاکستان کا آئین، پاکستان کا عدالتی نظام وہ سارا بائی پاس ہو جائے گا، اور جب بھی دل چاہے گا، جس وقت بھی دل چاہے گا، اس وقت پاکستان کے شہریوں کو ملٹری کورٹس میں ٹرائل کیا جائے گا اور ان کو سزائیں سنائی جائیں گی۔ اور یہ اسی لیے یہ معاملہ پولیٹیکل نہیں ہے، یہ سیاسی نوعیت کا ہرگز نہیں ہے۔ اس کی ریزن میں آپ کو بتا دوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی یہ مسئلہ اس وقت ٹیک اپ کیا جب خالصتاً بنیادی انسانی حقوق کا سامنے آئی وجوہات، کیونکہ عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین، انہوں نے پیٹیشن سب سے پہلے فائل کی تھی، اور وہ ان کی پیٹیشن پہ اعتراضات بھی عائد کیے گئے، اور ابھی تک ٹل ٹوڈے ان کی درخواست پہ، ان کی پیٹیشن پہ نمبر نہیں لگایا۔ آج بھی سینئر موسٹ ایڈوکیٹ حامد خان صاحب، جو کہ عمران خان صاحب کے وکیل بھی ہیں اور سینئر موسٹ قانون دان سمجھے جاتے ہیں اور ہیں، تو اپ رائٹ شخص ہیں، تو وہ بھی آج روسٹم پہ آئے اور انہوں نے بھی آنریبل کورٹ سے یہ بات کی۔ تو انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب نے ان سے بھی یہ کہا کہ دیکھیں، آپ کی پیٹیشن مختلف نوعیت کی ہے، اور اس میں کچھ آئینی قانونی نکات سے ہٹ کے بھی چیزیں ہیں، یعنی اس میں پولیٹیکل نوعیت کی ہیں۔ فار ایگزامپل، عمران خان صاحب نے یہ پیٹیشن میں کہا ہے کہ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے 9 مئی کے واقعات پہ، اور وہ انکوائری کرے، اور انکوائری کر کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ اب اس پہ جوڈیشل کمیشن والا معاملہ جو ہے وہ اس میں گورنمنٹ بھی آئے گی، گورنمنٹ بنا سکتی ہے، گورنمنٹ کو آرڈر دینا پڑے گا، اور پھر ایک نیا نیریٹو گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس، 14 جماعتی حکمراں اتحاد، اس کے پاس آ جائے گا کہ جہاں آپ دیکھیں یہ عمران خان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے اور سارا کچھ کیا جا رہا ہے، یہ آپس میں ان کا عدالتیں آپس میں مل گئی ہیں، وہ ایک منفی قسم کا پروپیگنڈا۔ تو اس لیے اس وقت تک سپریم کورٹ نے یہ معاملہ ٹیک اپ نہیں کیا، لیکن اس کے بعد چودھری اعتزاز احسن، ممتاز قانون دان، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، انہوں نے پیٹیشن فائل کی، پھر سول سوسائٹی نے پیٹیشن فائل کی، اور اس کے بعد سابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس جواد خواجہ، جن پہ آپ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتے، پھر انہوں نے پیٹیشن فائل کی، پھر 2 پیٹیشنز اور آ گئیں، اور وہ خالصتاً اہم نوعیت کی تھیں۔ چودھری اعتزاز احسن کی پیٹیشن پہ سردار لطیف خان کھوسہ، وہ خود اٹارنی جنرل رہ چکے ہیں، اور سینیٹر رہ چکے ہیں، وزیر قانون رہ چکے ہیں، پھر گورنر رہ چکے ہیں، اور سب سے بڑھ کر سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں، وہ اس کیس کو پرسو کر رہے ہیں۔ پھر سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، وہ ایک ہیں، عزیر بھنڈاری صاحب ہیں، ایڈوکیٹ، سینئر موسٹ ایڈوکیٹ ہیں، وہ آئے ہیں، اور دیگر وکلا جو ہیں وہ اس وقت اس مقدمے کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو یہ سب کا سب، حامد خان صاحب ہیں، یہ سارے کے سارے وکلا جو ہیں وہ آئے ہیں یہ استدعا لے کے۔ اس کی ریزن میں آپ کو بتا دوں کہ 9 مئی کا واقعہ ہوا، اور 9 مئی کا واقعہ سٹارٹ ہوتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، جب سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے کمرے کے شیشے توڑ کے اور کھڑکیاں توڑ کے وہاں سے ان کو اٹھایا گیا، اور اس میں رینجرز کا، جبکہ اس کے اپنے گارڈ جو کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کے جن کو زخمی کیا گیا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ رینجرز نہیں تھے بلکہ یہ انہی کے SSG کے لوگ تھے۔
تو وہ ایک الگ الزام لگا رہے ہیں. تو وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر جو بھی توڑ پھوڑ ہوئی اس کی بنیاد پہ یہ ایک تنازع چلا آ رہا ہے. اور اس کی بنیاد پہ جب آج کورٹ روم میں جب پوچھا گیا، سب سے پہلے تو منصور علی شاہ صاحب کا معاملہ آیا، اس بینچ کو توڑوایا گیا آج پھر وفاقی حکومت کی طرف سے. اور پہلے 2 دن سماعت ہوتی رہی، اور پہلے دن ہی جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے پوچھا تھا کہ بھئی آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ اٹارنی جنرل نے کہا تھا بالکل کوئی اعتراض نہیں ہے. تو جسٹس قاضی فائز صاحب، جسٹس سردار صاحب جو ہیں وہ تو پہلے دن ہی اٹھ کے چلے گئے تھے، اور اس کے بعد پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے خود پوچھا تھا تو کوئی اعتراض آئے دن کیا یہ تھا. لیکن 2 دن پھر ہیئرنگ ہوتی رہی، 2 دن میں کئی سماعتیں ہوئیں اور سارا دن سماعتیں ہوتی رہیں، تو بھی اٹارنی جنرل نے کوئی اعتراض نہیں عائد کیا. لیکن آج پھر ٹائم گین کرنے کے لیے، ٹائم بائی کرنے کے لیے یہ آج اعتراض کیا گیا جسٹس منصور علی شاہ صاحب پہ. اس پہ بنیادی طور پہ یہ تھا کہ کسی بھی طریقے سے ٹائم گین کیا جائے اور جو ٹرائل مبینہ طور پہ چل رہا ہے وہ ٹرائل کمپلیٹ کیا جائے. لیکن آج ہوا یہ کہ اس پہ چیف جسٹس صاحب عمرتا بندیال صاحب نے ایک تو خبردار بھی کیا ان کو کہ آپ کوئی اچھی حرکت نہیں کر رہے. اٹارنی جنرل سے کہا کہ وزیر اعظم کو جا کے بتائیں کہ آپ پہلے بھی اس طرح کو ملائن کر چکے ہیں اور اپنی پسند کے بینچز اور پسند کے فیصلے، یہ سلسلہ کبھی بھی نہیں ہوگا، تو لہٰذا یہ کام چھوڑ دیں آپ. اور دوسرا یہ کہ پہلے بھی آپ نے سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ عمل نہیں کیا، پہلے بھی ہم نے ریسٹرین کا مظاہرہ کیا، اپنے آپ کو روکا اور تحمل کا کر رہے ہیں. ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ توہین عدالت کا کیس بڑا فٹ ہے آپ لوگوں پہ کہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نہیں مان رہے، آئین کو پامال کر چکے ہیں. اگر ہم ریسٹرین کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو اس کو کمزوری نہ سمجھیں آپ. تو آج بھی یہ بینچ پہ اعتراض عائد کیا گیا. تو بہرحال ہوا یہ کہ اس کے بعد اٹارنی جنرل سے جو پھر اصل مدعے کی طرف جب لایا گیا، انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ اب تک اٹارنی جنرل صاحب، کیونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ دیکھیں ان کے جو کلائنٹ ہیں ان کا جو سائل ہے وہ ان کے بیٹے کو گرفتار کیا ہوا ہے، ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا. 9 مئی سے لے کے آج تک کیا تاریخ ہو گئی ہے، کتنے دن گزر گئے ہیں، تو ان کو کسی کو ملاقات کرنے کی ایون پیرنٹس کو اجازت نہیں ہے. اس پہ اٹارنی جنرل کو انہوں نے بلایا، فاضل چیف جسٹس صاحب نے، عمرتا بندیال صاحب نے، انہوں نے کہا کہ اٹارنی جنرل سے کہا کہ سب سے پہلے تو ان کو ملنے کیوں نہیں دیا جا رہا، ان کی ملاقات کروائیں، اور دوسرا یہ بتائیں کہ کتنے کیسز ہیں اب تک. انہوں نے کہا جی 102 کیسز ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا جی 102 نہیں ہے، ہماری اطلاع کے مطابق کیس اس سے کہیں زیادہ لوگ ان کے پاس ہیں اور یہ کوئی ایکسیس نہیں دے رہے. تو اس کے بعد پھر جسٹس نقوی صاحب نے بھی پوچھا کہ یہ بتائیں کہ یہ پک اینڈ چوز ہے کہ آپ جس کو چاہتے ہیں پکڑ لیتے ہیں، جس کو چاہیں چھوڑ دیں. اور اس کے بعد پھر ایک اور بات بھی آئی کہ انہوں نے اٹارنی جنرل نے کہا کہ نہیں ہو سکتا 102 میں سے بھی کچھ لوگوں کو چھوڑ دیا جائے. تو پھر یہی اعتراض آیا. تو خیر کلوزنگ جب ہونے لگی، ہیئرنگ کمپلیٹ ہونے لگی آج کے دن کی، تو چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ اٹارنی جنرل سے کہ نمبر 1 میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ اس کا اسٹیٹس کیا ہے، ٹرائل چل رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ٹرائل نہیں چل رہا، تحقیقات ہو رہی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں توقع ہے کہ آپ یہ کام نہیں کریں گے، ٹرائل نہیں کریں گے جب تک کہ اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا. تو اس کا اٹارنی جنرل نے یقین دہانی کروا دی. لیکن یہ بات جو ہے وہ درست نہیں تھی، کیونکہ دوسری جانب جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی تو انہوں نے کہا کہ پروسیس شروع ہو چکا ہے، اور ایک سوال کے جواب میں. بہرحال لیکن آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے فوری طور پہ ٹرائل روک دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی جب تک کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں ہو جاتا اس پیٹیشنز کا تو یہ ٹرائل نہیں ہونا چاہیے اور اس کو روک دیں. کیونکہ اٹارنی جنرل کہا کہ ابھی تحقیقات ہو رہی ہیں اور ان میں سے کچھ لوگوں کو نکالا بھی جا سکتا ہے، اور یہ ساری چیزیں اس میں ایک طرف انہوں نے کہا گیا، اٹارنی جنرل نے کورٹ روم میں جو بتایا گیا تھا کہ کوئی خاتون نہیں ہے. پھر ساتھ ہی ساتھ ایک اور بات بھی آج حکم دیا گیا اٹارنی جنرل نے، سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل کو، کہ جو لوگ اس وقت آپ کے پاس ہیں یعنی کہ فوج کی تحویل میں ہیں اور اس 9 مئی کے تناظر میں، 9 مئی کے الزام میں، تو ان کی ایک لسٹ بھی آپ ہمیں پرووائڈ کریں اور اس کے اکارڈنگلی پھر ہم اس کو دیکھیں گے. اور اس لیے آج 2 احکامات سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیے. ایک تو انہوں نے وارن کیا اٹارنی جنرل کو کہ کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ عدلیہ کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور بینچز پہ اعتراض، ججز پہ اعتراضات، اور پہلے ہم خیال کی گردان پڑھی گئی. اور حقیقت یہ ہے
کہ اس وقت اس دفعہ پچھلی جب عام انتخابات کی جو پیٹیشن تھی اس میں جب بینچ بنایا گیا تو انہوں نے کہا جی یہ ہم خیال بینچ ہے، جبکہ 9 رکنی بینچ بنایا گیا تھا۔ 2 ججز کو وفاق نے اعتراض عائد کر گیا، جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور جسٹس مظہر علی نقوی صاحب، ان کو انہوں نے بینچ سے علیحدہ کروایا تھا اٹارنی جنرل وفاق پاکستان نے۔ اس کے بعد 2 ججز بعد میں خود چھوڑ گئے، اور اس کے بعد پھر 2 ججز نے اعتراض عائد کیا تھا، اختلافی نوٹ لکھا تھا، جس کی بعد پھر یہ سارا انہوں نے آپس میں ملانے کی کوشش کی گئی، اور وہ جو مختلف رائے بینچ ججز تھے وہ اٹھ کے چلے گئے تھے۔ اور اب بھی یہی ہوا کہ اب جب سپریم کورٹ نے یہ چیف جسٹس صاحب نے بینچ بنایا تو جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب بھی چلے گئے سینئر موسٹ، اور ان کے ساتھ دوسرے سینئر جسٹس سردار صاحب بھی چلے گئے، اور آج جسٹس منصور علی صاحب نے اعتراض کر دیا۔ تو چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ ہمارے پاس ہے مورل اتھارٹی، اور آپ کے پاس وہ چھڑی ہے، چھڑی والوں کے پاس مورل اتھارٹی نہیں ہوتی، تو اس لیے جا کے پرائم منسٹر کو بھی بتائیں اور جا کے بتا دیں کہ اتھارٹی ہمارے پاس ہے، مورل اتھارٹی ہمارے فیصلوں کی ہمارے آئین اور قانون کے تحت ہمارے پاس ہے، چھڑی والوں کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے 2 باتیں انہوں نے کر دی ہیں جی کلوزنگ کے طور پہ، ایک ڈیٹیل مانگ لی ہے، ایک ٹرائل سے روک دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عملاً اس فیصلے کو پہ عمل درآمد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ آج کل پھر یہ ہیئرنگ ہوگی تو اس میں ساری چیزیں مزید سامنے آئیں گی، لیکن کیس جو ہے دلچسپ صورتحال، اور ادھر ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں وہ بھی انہوں نے بھی آج کچھ چیزیں کی ہیں جو کہ اٹارنی جنرل سے مطابقت نہیں رکھتی، جو اٹارنی جنرل نے کورٹ روم میں بتایا اس سے مطابقت نہیں رکھتی تھی، وہ کچھ اور کہہ رہے تھے اور اٹارنی جنرل نے کورٹ روم میں کچھ اور بتایا۔ بہرحال دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔